بھٹی صاحب پھر پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم لاشیں اگر ہم نے اٹھانی تھی تو یہی تحفظات تو ہمارے پچھلی حکومت سے بھی تھے، اس حکومت سے بھی یہ شکوے ہیں، اور خان صاحب آ کے شہباز شریف صاحب آ کے جواب دیں ہمیں۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اتفاق تو نہیں کرتی حکومت کے فیصلوں سے، لیکن وقت کی ضرورت تھی سخت فیصلے کرنا۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون لیگ دیکھے کہ اپنے اندر بیان ایک جیسے ہوں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے، تو کیا آپ کو بھی پی ڈی ایم میں اتحاد نظر آ رہا ہے اور یہ اتحاد چلتا نظر آ رہا ہے؟ آل بچاؤ اور مال بچاؤ کھال بچاؤ پہ تو اتحاد ہے، نومبر تقرری پر اتحاد ہے، اور جو کھوئے ملائی اس وقت جو کسی کے ہاتھ میں کھویا ہے، کسی کے ہاتھ میں ملائی کوئی دودھ ہے، وہ بھی اتحاد ہے۔ ون بائی ون بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ تو کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائیڈ پہ ہو گئی، اور بلاول کا سی وی الحمدللہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ کا نواسہ کم عمر ترین وزیر خارجہ، اور ہینڈسم، معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب سے، ہینڈسم اور گڈ لکنگ اور اچھی انگریزی بولنے والا، اور خیر سے وہ ان کا بھی مقصد پورا ہو گیا۔ اور مولانا صاحب بھی اپنے بیٹے کو لانچ کر چکے ہیں، وزیر مواصلات، اور دوسری انہوں نے کہ ہاؤسنگ کے لیے میرے خیال سے، اور تیسری مذہبی امور ان کی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ اور اہم وزارتیں ہیں، وہ بھی سائیڈ پہ ہیں۔ مسلم لیگ، اب آ جائیں مریم نواز صاحبہ۔ مریم نواز صاحبہ سے معذرت کے ساتھ ان کا دکھ بنتا ہے، ان کا دکھ اس لیے بنتا ہے کہ وہ جو جس پچ پہ کھیل رہی تھیں، ووٹ کو عزت دو، ختم، خود دفنایا، مٹی ڈالی۔ نواز شریف اس وقت ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ وہ جو نہیں ادھر سے کہتے تھے شیر آ رہا ہے تو سارے سہم جاتے تھے شیر آ رہا ہے، وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ پیٹرول قیمتیں بڑھنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہاں ہونا چاہیے، بھلے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، ساکھ صاحب اور دونوں گلے ملتے ہیں پیچھے پردے کے پیچھے کر کے، اور پھر ایک دوسرے سے آؤزاریاں کرتے ہیں، اور پھر وہ شیر بھی آؤ اندلی مل کر کریں آؤزاریاں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اسحاق ڈار صاحب کے جیب میں ٹیشو ہوتا ہے وہ صاف کرتے ہیں، کبھی ان کے، اور نہ ہو تو پھر دونوں ایک دوسرے کے پلو سے، شرٹ کے پلو سے بھی کرتے ہیں۔ یہ ڈرامے چڑ ہو گئی ہے یار، بس کر دیں بھائی، کوئی نیا چیز لائے نا۔ اتنی اچھی 3D آ گئی، 4D آ گئی، سینما، وہ بڑے بڑے سینما جس میں میں دیکھتا کرتا تھا سلطان رائی کی فلمیں، اب وہ چھوٹوں میں سکڑ کے آ گئے، ریلیکس سے لمبے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پلاٹینیم اور گولڈن اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نئی کیا فلم دکھانے کو ہے؟ کردار وہی ہے سارے، منظرنامہ وہی ہے سارا، ملک وہی ہے سارا۔ مزے کی بات ہے، یعنی وہ چھوڑ دینا، یہ کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ مریم نواز صاحبہ کہ ہمیں آپ نے بتایا تھا کہ ہم ہیں سارے مسائل کا حل، یہ مریم نواز صاحبہ خود بتاتی تھی حل، اور خود مہنگائی مارچ بھی کرتی تھی۔ عمران خان کی 12.7% مہنگائی تھی، اس پہ مہنگائی مارچ تھا 27% مہنگائی، اور یہ 40 ہے، 40 پہ آ گئی ہے، 40 ہے، لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو ان کے فگرز ہیں۔ 27 پہ مہنگائی مارچ نہیں بنتا، تو اب وہ کیا کریں؟ نواز شریف ارریلیونٹ ہو گیا، ووٹ کو عزت دو دفن ہو گیا، سویلین بالادستی ختم ہو گئی، باہر نکلتی ہیں تو بات کرنے کو کچھ نہیں کیونکہ حکومت اپنی ہے، اور اس کے بعد آپ بھی باہر ہیں، والد صاحب بھی باہر ہیں، چاچا اندر ہے، حمزہ دوبارہ لائن میں لگا ہوا ہے کہ میں سی ایم بنوں۔ اب وہ کیا کریں؟ یہی کریں گی آئیں بائیں، لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے، مشورہ ان کو میرا یہ کہ جس طرح ان پوچھا گیا تھا نا کہ 70 وزیر مشیر کیوں ہیں، جی، انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں، تو اس طرح کہہ دیا کریں، میں پوچھ کے بتاؤں گی، اور ایک آدھ مرتبہ اس وقت فون بھی کر لیا کریں جس پہ آپ کی مطلوبہ سہولت میسر نہیں، وہ والی ٹون بھی آ جائے تو پتہ چلے مریم صاحب کوشش تو کتوں کی خوراک درآمد کرو، مشینری نہ کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ڈرامے جو ٹویٹر اور یہ سارے ہیں نا، یہ میں تو کم از کم یہ لالی پاپ آپ کو میں بس حد ادب واپس پیش کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ پڑے گا فرق؟ کچھ بھی نہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ نہیں، خان صاحب کہتے ہیں نا آئیں ہم تاریخی استقبال کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آنا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ ڈالے گا نا۔ تو خان صاحب نے اوپنلی کہا کہ ہم تاریخی استقبال کریں گے، آئیں ذرا۔ وہ نہیں تو پچھلی مرتبہ بھائی نے کیا تھا، کیا کر لیا تھا؟ وہ تو نہیں پہنچ سکے تھے ایئرپورٹ تک، تو نہیں پہنچ سکے تھے۔ خان صاحب چلو ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ آئیں، آ جائیں، ان کا اپنا ملک ہے، میرا بھی اتنا ہی، جتنا میرا ملک ہے اتنا نواز شریف صاحب کا ملک ہے، اور وہ آئیں، بالکل آئیں، لیکن کیا کریں گے آ کے؟ مثال کے طور پہ پنجاب میں لینڈ کریں گے نا، تو کیا کر، پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ اس لیے تو حکومت بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت فارغ کر کے اپنی لائیں، مرکز میں آئیں گے کیا کریں گے؟ یعنی لوگ ان سے پوچھیں گے نہیں کہ ایون فیلڈ والے بابا جی آپ تو ہمیں بتاتے سارے، میرے پاس بے تین تجربہ کا ٹیم ہے، میں سارے مسائل کا حل لوں، آئیں گے مہنگائی کم ہوگی، قسم اٹھوا لیں بجلی کی قیمتیں کم کریں گے، سستی گیس کم خریدیں گے، کیا فرق پڑا؟ اب کیا فرق پڑا؟ اسحاق ڈار صاحب مجھ روز کہیں نہ کہیں انٹرویو دیتے تھے، اب کدھر ہے؟ تو یہ اب میرے پاس یہ فگرز ہیں، جی ڈی پی گروتھ 6% ہے، یہ اس کو 5 کر لیں، 4.5 کر لیں، 2.3 پہ آ گئی ہے،
نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، آ جائیں. ڈالر 182 روپے سے 240 روپے پہ ہو گیا ہے اور ڈالر مل نہیں رہا. جس طرح نواز شریف صاحب عدالتوں کو نہیں نا ادھر مل رہا، ڈالر نہیں مل رہا. آ جائیں نواز شریف واپس. مہنگائی 12.7% سے 27 پہ 40 پہ آ جائیں. زر مبادلہ 16 ارب ڈالر سے 8.8 پہ. پٹرول 150 سے 236 پہ. بجلی 16 سے 36 پہ. اور جو ہماری آؤٹ لک تھی، وہ جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ سٹیبل اور مثبت سے منفی ہوگی. تو اب مجھے بتائیں کہ سارے مسائل کا حل اگر ان کے پاس تھا، اور یہ کس وجہ سے آئے تھے؟ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں آئے تھے. یہ تو کرنی پڑی ہیں نا، ظاہر ہے کرنی پڑ گئی. جن کی وجہ سے آئے تھے، نیب خوبصورتی سے ختم، ای وی ایم ختم، نومبر کی تقرری پہ فوکس. تو اور یہ اوپر سے معاشی تباہی اور سیلابی تباہی، ان کا کچھ بھی نہیں ہے قسم سے. وہ شہباز شریف صاحب کی آج کل کی تقریریں سن کے بڑی